اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ گرامر میں اسم کا ٹاپک دیکھتے ہیں، مگر اسم کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ کے بارے میں۔ سب سے چھوٹا پارٹ ایک کسی بھی لینگویج کا ایک لفظ ہوتا ہے یا ایک حرف ہوتا ہے، اور لفظ جو ہے وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لفظ ہوتا کیا ہے۔ لفظ کے معنی پھینکنے کے ہوتے ہیں، یعنی جب بھی ہم اپنے منہ سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں، کوئی حروف نکالتے ہیں، تو وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بامعنی ہو سکتے ہیں یا پھر وہ بے معنی ہو سکتے ہیں۔ بامعنی کلمہ کہلاتا ہے اور بے معنی کو محمل کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ہر لفظ بامعنی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ کلمے کی، کیونکہ ہم بامعنی دیکھ رہے ہیں اور بامعنی کلمہ کہا جاتا ہے اسے، تو کلمے کی آگے تین اقسام ہیں، ایک اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف تین ایسے چیزیں ہیں جس سے مل کر ایک پورا جملہ بنتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلمے کی ڈیٹیل کو، اسم، فعل اور حرف کو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، یعنی ہم اسم کی بات کر رہے ہیں اور ہم کلمہ کے ساتھ ہی اس کی تین اقسام کو تھوڑا سا ایک بار دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسم کی طرف چلیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ اسم کو دیکھتے ہیں۔ کلمہ میں اسم اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز، جگہ یا آدمی کا نام ہو یا اس کی صفت ظاہر ہو، مثلا رجل، حامد، طیب۔ یا پھر ایسا کلمہ بھی اسم ہوتا ہے جس کے معنی میں کوئی کام کرنے کا مفہوم ہو، لیکن اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، مثلا جانا، کھانا، پڑھنا۔ اور اس ایگزامپل سے زیادہ، اس ڈیفینیشن سے زیادہ جو آپ پائیں گے عربک میں، وہ پہلی ڈیفینیشن ہوگی، یعنی 95% آپ کو انشاءاللہ اسی چیز کو دیکھنے کا ایکسپیرئنس ہوگا کہ اس میں کسی چیز کا نام یا کسی آدمی یا جگہ کا نام یا اس کی صفت ظاہر ہوگی۔ صفت کسی کوالٹی کو یا ایڈجیکٹیو کو کہتے ہیں، یعنی اس کی کوئی کوالٹی، جیسے طیب، اچھا ہونا ایک کوالٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں فعل کے بارے میں، ورب کو۔ ورب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کسی کام کو یا کسی ایکشن کو کہا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے، مثلا اس نے مارا، یا وہ گیا، یا وہ پیتا ہے یا پیے گا۔ لیکن عربک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل اردو کی طرح نہیں موجود ہوتا، بلکہ اس میں ماضی ایک الگ زمانہ ہے اور حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کو ایک ہی زمانہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو کام ابھی پریزنٹ میں ہونے والا ہے وہ بھی بیسیکلی فیوچر ہی کا حصہ ہے جو ہم پریزنٹ میں کرنے والے ہیں، تو اس کو دونوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے اور اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ یعنی عربی میں دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی میں ماضی کی بات کی جاتی ہے، اور فعل مضارع میں حال اور مستقبل کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں کسی کام کے کرنے کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ فعل کا مطلب ہی کسی کام کا کرنا ہے یا کوئی ایکشن ہے۔ جیسے ہم عربی میں کچھ مثالیں دیتے ہیں، عبد، یعنی یہ فعل ماضی میں کی بات ہے اور اس نے عبادت کی، اور یعبد، وہ عبادت کرتا ہے، یہ فعل مضارع کا پیٹرن ظاہر کرتا ہے، شروع کی جا، اور ماضی میں جیسے عبد میں تینوں پہ زبر آئی، اور یہ پیٹرن نارملی ماضی کا ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ پیٹرنز یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حرف کو، یعنی پارٹیکل کو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی واضح کرنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی کسی اسم یا فعل کا سہارا ملے بغیر اس کے معنی واضح نہ ہو، مثلا اردو میں جیسے سے، طرف، کی وغیرہ، یا پھر عربی میں ما، فی اور وغیرہ وغیرہ۔ لا اس قسم کے حروف ہیں جو کہ اپنے معنی کو خود سے کلیئر نہیں کر سکتے، مگر یہ محتاج ہیں کسی دوسرے مکمل لفظ کے جو کہ بامعنی ہو، یا تو وہ فعل ہوگا یا پھر وہ اسم ہوگا۔
یعنی کوئی ناؤن یا پھر کوئی کام، اس کی بیس پر یہ اپنے معنی کو کلیئر کرتا ہے. جیسے کہ اللہ کی طرف، اگر اللہ کہنا ہے تو الہ کا مطلب اکیلا طرف ہے، مگر یہ اکیلا اپنا معنی کلیئر نہیں کر رہا. طرف ہم نہیں جانتے کس طرف کی بات ہو رہی ہے. اللہ، جب اللہ لگا، ایک اسم یا ایک نام اس کے ساتھ لگا، تو اس نے واضح کیا کہ اللہ، اللہ کی طرف. یا پھر لا تقربو، نہ قریب جاؤ. اب یہاں لا اکیلا نہیں کہیں گے تو اس سے معنی تو کلیئر ہو جائیں گے کہ یہ نگیشن کی جا رہی ہے، کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، مگر اس کو کسی فعل کی ضرورت ہے، کسی فعل کی ضرورت ہے جس کے ساتھ اس کا معنی مزید کلیئر ہو. اور اس کے علاوہ جیسے ایک ایگزامپل ہے بسم اللہ کی، کہ با اکیلا ایک حرف ہے اور اس کا معنی اکیلا ساتھ یا سے وہ اس طرح سے کلیئر نہیں ہو سکتا، جبکہ اسم لگانے سے، یعنی بسم اللہ اسم ساتھ لگا با کے، یعنی ایک مکمل حرف یا ایک مکمل لفظ، یعنی ایک مکمل اسم اس کے ساتھ موجود لگا، جس کی وجہ سے اس کا معنی کلیئر ہوا. اور وہ بسم اللہ یعنی بسمی نام سے. تو اس طرح سے ہم نے بی کو کلیئر کیا. یعنی حروف ایسے الفاظ ہیں جو کہ کسی اسم یا کسی حرف کا سہارا لیے بغیر اپنا معنی کلیئر نہیں کر سکتے. اب ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اسم کو، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے. اس سے پہلے ہم نے ایک جنرل دیکھا، اوور لک ہم نے. اور جیسے کہ ہم اسم کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہیں، تو اس لیے اب ہم اسم کی پہچان کی طرف آتے ہیں. اسم کی پہچان کیسے کی جائے عربی میں، کہ کہاں پر قرآن میں یا جب آپ حدیث دیکھیں گے پڑھیں گے تو وہاں آپ اسم کو کیسے پہچانیں گے کہ کہاں اسم موجود ہے. تو اس کے لیے کچھ پہچان ہے، کچھ علامات ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، ذہن میں رکھنا ضروری ہے. نمبر 1، لفظ کے آخر میں تنوین ہو. جیسے کہ ایک ایگزامپل بھی ہے، رجلن کے لاسٹ پہ 2 پیش ہے. یہاں 2 زبر بھی ہو سکتی تھی اور 2 زیر بھی ہو سکتی تھی، یعنی اس کے لاسٹ پہ تنوین ہونا شرط ہے، چاہے وہ 2 زبر ہو، 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو. اس کی سیکنڈ ایگزامپل ہے جیسے کہ سورۃ بقرہ، ایک اس کا نام ہے، گائے کو کہتے ہیں، تو بقراتن ایک اسم ہے، ایک چیز کا نام ہے. تو اس کو بقراتن یا فاسقن، یہ فاسقن صفت میں بھی آ جاتا ہے، یعنی ایک بری صفت ہے، ایک بری کوالٹی ہے فاسق ہونا. تو یعنی اس میں آپ یہ یاد رکھیے کہ اسم چاہے وہ ذات ہے یا چاہے وہ صفت ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کی پہچان ہے کہ وہ اس میں لفظ کے آخر میں یعنی تنوین آئے گی. لفظ کے شروع میں الف لام لگے، یعنی القلم. القلم اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ شروع میں جب الف لام آ جائے تو اس میں اسم عام نہیں رہتا، بلکہ کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے لاسٹ پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. الف لام ہمیشہ یعنی اسم کے شروع میں آئے گا، جب ہی یہ اس میں خاص کہلائے گا. لفظ کے آخر میں گولتا آ جانا بھی اس چیز کی پہچان ہے کہ یہ اسم ہے. جیسے کہ لیلتن، اب یہاں گولتا بھی موجود ہے اور تنوین بھی موجود ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ یعنی الف لام کے لاسٹ پہ تنوین نہیں آ سکتی، مگر اگر گولتا ہے تو تنوین آ سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مزید ڈیپتھ میں تنوین اور ال کے ڈفرنس کو. اگر لاسٹ پہ تنوین آ جائے، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین آئے، تو وہ عام بات کے بارے میں، عام نام کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، عام اسم ہوتا ہے. اور اگر شروع میں ال آ جائے تو اسے کوئی خاص، جیسے کہ انگلش کی اگزامپل یہاں پر دی ہے کہ دی بک. اب یہاں پر دی بک ظاہر کرتا ہے کہ وہی خاص کتاب کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور اے بک جیسے کہ تنوین کی صورت میں موجود ہے، یہاں پر مینشن کیا گیا ہے انگلش کی اگزامپل سے. تو اے بک کا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی ایک بک ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی ہے. تو یہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کا فرق ہے، جو انگلش کے ذریعے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے، اور عربک میں اس کی پہچان تنوین اور ال سے کی جاتی ہے. اب اس میں نکرہ میں دیکھیے کہ بابن، صراطن، کتابن، سب کے لاسٹ پہ تنوین موجود ہے، اور یہ سب کسی عام کتاب، یعنی کوئی ایک کتاب، کوئی ایک راستہ
یا کوئی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، مگر اگر ہم شروع میں ال لگا دیں اور لاسٹ پہ تنوین نہ ہو تو الباب. اب یہاں کوئی خاص دروازہ ہے جس کے بارے میں اشارتاً بات کی جا رہی ہے. الصراط، وہ ایک ہی راستہ ہوگا جس کے بارے میں ال کے ساتھ ایک خاص لگا کے بات کی جا رہی ہے. الکتاب، یہاں پر کوئی بھی عام کتاب نہیں ہوگی، جیسے کہ ذالک الکتاب میں قرآن میں بھی موجود ہے، تو وہاں پر ذالک الکتاب یعنی اب کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر اس سے مراد کوئی عام کتاب نہیں. اس کے علاوہ آخر میں گولتا کی علامت آ جائے تو وہ ہم پہلے دیکھ چکے. اب ہم انشاءاللہ اس میں ذات اور اس میں صفت کو الگ سے دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلس کے ساتھ. جیسے کہ اس میں ذات کی ہم ایگزامپلس دیکھ بھی چکے. اس میں ذات سے مراد ہوتا ہے ایسا اسم جو کسی خاص چیز، جگہ یا نام کی ذات کے بارے میں، یعنی اٹ سیلف اسی آبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہو، اسی آبجیکٹ یا اسی بینگ کے بارے میں بات کر رہا ہو، یعنی وہ اپنی ذات سے پہچانا جا سکے. جیسے کہ دروازہ ہے، اس کی ذات کا کیا نام ہے، یعنی اس کا ذاتی ایک اس کی کوالٹی نہیں بلکہ اس کا نام ہے، اس کو دروازہ یا باب کہا جاتا ہے. اسی طرح سے کرسی کو اس میں ذات کرسی جن ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر کسی انسان کا نام ہے اور اس کو اس کے نام کے ساتھ، اس کی کوالٹی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، جیسے حمزہ یا صفیہ وغیرہ، تو یہ سب کے سب اس میں ذات ہیں جو کہ اس کی ذات سے متعلق ہیں، اس نام ہیں. اور اگر ہم اس میں صفت کی بات کریں تو اس میں صفت سے مراد کوئی کوالٹی ہے، کوئی ایڈجیکٹیو ہے، جس سے کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو اگزامپل دی فاسقن. فاسقن ایک کوالٹی ہے اور کسی کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی کسی انسان کے ساتھ یہ کوالٹی جڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس کو اس میں صفت کہیں گے. اور مسلمن، فرما برداری بھی ایک کوالٹی ہے جو کہ کسی اسم یا کسی نام کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہے، کہ یعنی وہ مسلم ہے. اب یہاں پر مسلمن ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے، اور اس کو اسم صفت کہا جائے گا. اور اس کی پہچان بھی دیکھیے بالکل اسم کے لاسٹ پر جیسے تنوین آتی ہے، یہ بھی اس میں اس کی اگزامپل اس کے ساتھ بھی ملتی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک چارٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں، اسم کے ساتھ اس کی قسم اور اس کی ڈیٹیل. یعنی فاسقن میں ایک صفت ہے، ایک کوالٹی ہے. الطعام یعنی کھانا، ایک اسم اس کا نام ہے، یعنی اس میں ذات ہے، کھانے کو کہا جاتا ہے، اس میں اس کی کوالٹی نہیں ہے. الصالح، نیک ہونا بھی ایک کوالٹی ہے، اس لیے یہ اس میں صفت ہے. السمیع، سننے والا، یعنی ایک اس میں صفت موجود ہے. دارن، اس میں ذات ہے، یعنی گھر کو کہا جاتا ہے. اور ظلن، اس میں ذات ہے، سائے کو کہا جاتا ہے. شاعرن، اس میں صفت ہے، شعر کہنے والے کو شاعر کہا جاتا ہے. تو یہ اس میں صفت کی اور اس میں ذات کی ایگزامپلس تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں اسم کے مزید کچھ پہلو ہوتے ہیں. ہم نے اس میں ذات اور اس میں صفت کو دیکھا. اب اس کے مزید بھی اسم کو اٹ سیلف اگر دیکھا جائے تو اس کے 4 پہلو ہیں، یعنی اس کی حالت کیسی ہے، اور اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اور اس کی وسعت کیا ہے. یہاں پر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، کچھ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں اور آئیڈیا لیتے ہیں کہ آخر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، اسم کے کون سے 4 پہلو ہیں اور کس بنا پر ہم اسم کو جملے میں درست طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حالت کے بارے میں. حالت اسم کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے رفع، نصب یا جر، اور اس کو اعراب بھی کہا جاتا ہے. مگر یہ اعراب اردو والے اعراب نہیں ہے، جس کا مطلب یعنی زیر زبر لگا دینا یا حرکات لگا دینا ہے کسی بھی اسم کے اوپر، بلکہ یہ اس کی رفع ہونے کی حالت، یعنی اس کی فعل یا فاعل یا مفعول ہونے کی حالت کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جنس کو. جنس یعنی اس کو جینڈر بھی کہا جاتا ہے، اور جنس سے مراد عربی میں مذکر مؤنث، جیسے دوسری بھی لینگویجز میں اس سے مراد میل یا فیمیل ہی ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اس سے مراد مذکر یا مؤنث ہی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسم جس کے بارے میں کسی سنٹینس میں بات کی جا رہی ہے عربی میں، کیا وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے.
اس کے علاوہ اسم کا ایک اور پہلو ہے جس کو ہم سینٹینس میں دیکھیں گے، اور وہ ہے اس کی عدد، یعنی کتنے لوگ موجود ہیں، کتنی جس آبجیکٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی مقدار یا اس کی تعداد کتنی ہے، کیا وہ واحد ہے یا وہ دو لوگ ہیں، یعنی تثنیہ یا مثنیٰ کہا جاتا ہے دو کو، اور کیا وہ دو سے زیادہ ہیں۔ اس کی بیس پر عدد سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ عدد اس لیے سیکھنا ضروری ہے کیونکہ اس کی بیس پر ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے فعل یعنی ورب کا ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، عدد کے اوپر۔ دوسری لینگویجز میں جیسے انگلش یا اردو میں دو کے بارے میں الگ سے بات نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو جمع میں ہی کنسیڈر کر لیا جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ لوگ ہیں تو وہ جمع ہی کہلاتے ہیں، اور ہم ہیں کے ساتھ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یا انگلش میں اس کو آر کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں، اسم ہو، ناؤنز ہوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، تو وہاں پر جو ورب ہے وہ کس طرح چینج ہوتا ہے کہ ہم اس کی جگہ آر لگا دیتے ہیں، اور واحد کے ساتھ ہم از لگاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یعنی فعل کی ڈیفرنٹ حالتوں سے بھی افیکٹ کرتی ہے یہ عدد۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے اس کی ایگزامپلس، اور اس کی کچھ ایگزامپلس جیسے مومن واحد اسم ہے، ایک صفت ہے، اس میں صفت کے بارے میں بات ہو رہی ہے مومن، لیکن اگر ہم اس کو جمع میں لے جائیں تو یہ مؤمنون یا مؤمنین بن جائے گا۔ تو اس طرح سے عدد ظاہر کرتا ہے کس طرح سے مومن جمع ہوا یا پھر وہ مثنیٰ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں وسعت کے بارے میں۔ وسعت بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ وسعت سے مراد کیپیسٹی ہے، یعنی اسم کی کیا کیپیسٹی ہے، کیا وہ معرفہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یا وہ نکرہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے کہ ہم اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کے پہلے بھی مثال دیکھ چکے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اسم جو اس میں نکرہ ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے، یعنی وہ اوور آل سب کے اوپر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، وہ کامن ناؤن ہے۔ اور اس میں معرفہ مخصوص ہے، اور وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا، اس کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے۔ تو یہ اسم کے 4 پہلو ہیں جس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس میں ہم نے اسم کے بارے میں بیسکس کو سمجھا اور اس کے پہلو دیکھے۔ انشاءاللہ اب مزید اس کی ڈیٹیل 1 بائی 1 نیکسٹ لیکچرز میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔